آج 11 جولائی خیابان ادب دہرہ علی گڑھ میں سابق صدر شعبہ اردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ممتاز محقق و ناقد اور ماہر پریم چند پروفیسر ثقیل افراہیم صاحب نے اردو کے معروف ادیب ممتاز محقق و ناقد میر ایوارڈ یافتہ ایم حبیب خاں کو یوم پیدائش پر خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا، میر تقی میر پر ایم حبیب خاں کا مطالعہ بہت وسیع ہے اور آپ نے میر تقی میر کے بیٹے میر کلو ارش، جن کا اصل نام میر حسن عسکری تھا، کے کلام کو تلاش کر کے دیوان ارش کے نام سے اردو اکیڈمی دلی کے مالی تعاون سے انجمن ترقی اردو ہند اردو گھر نئی دلی سے 1987 میں شائع کیا۔ انہوں نے کہا، اردو کے تنقید و تحقیقی سرمایہ پر آپ کی گہری نگاہ رہی، جس کا ثبوت آپ کی گراں قدر تصانیف اردو کے کلاسیکی شعراء پر تنقیدی مضامین، اردو تنقید کے معمار، اردو زبان و ادب کے لیے لائق تحسین اور ناقابل فراموش ہیں۔ ایک ہستی ہے، ایک شخصیت ہے جن کو ایم حبیب خاں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کیا تھا ان کی زندگی کا سفر؟ آپ نے بہت لمبا ٹائم ان کے ساتھ گزارا ہے، تو کیا کہیں گے؟ سب ہمارے بزرگ، ہمارے سینئر اور بلکہ ہمارے آئیڈیل لوگ، جنہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی تھی ایجوکیشن کے نام سے، نئی نسل کو تربیت دینے کے اعتبار سے، اور وہ چاہتے تھے، چونکہ علی گڑھ کے وہ رہنے والے تھے، تو انہوں نے جو بھی اپنا کارواں شروع کیا وہ علی گڑھ سے، ملازمت سے سبکدوش ہوئے وہ دلی سے، تو علی گڑھ سے دلی تک کا ان کا رہا تو مختصر سا سفر، لیکن وہ تمام دنیا میں گئے ادبی اعتبار سے، اور تمام بڑی ادبی اور سیاسی لوگوں سے ان کے تعلقات بھی رہے، اور ہر ایک سے انہوں نے کبھی اپنے لیے کوئی کام یا اپنے لیے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، قوم کے لیے، دیش کے لیے، اپنے شہر کے لیے اور اپنے ادارے کے لیے وہ بہت کام کرتے رہے۔ وہ پتہ نہیں کیسے وہ کہتے تھے کہ ہمارا خواب ہے کہ ہمارے دیش کے بچے سب ایجوکیٹڈ ہوں اور ہمارا ملک سب سے آگے ایجوکیشن میں رہے، اور ایجوکیشن میں ایسا بھی کہ ان کا زور ہوتا تھا، جو ہم لوگ بہت ڈرتے بھی تھے ان سے کہ وہ ہمارے بے حد سینئر، بلکہ ہمارے اساتذہ ان کا لحاظ کرتے تھے کہ وہ ایک تو ڈسپلن کو مینٹین کرتے تھے اور کہتے تھے پڑھنے پہ دھیان دو، ڈگری پہ نہیں، ڈگری تو مل جائے گی، ڈگری تمہارے پیچھے بھاگے گی، اگر تم نے ادب سیکھ لیا، تم نے تہذیب سیکھ لی، اپنی تاریخ سیکھ لی، اپنی سبھیتا سیکھ لی، اپنی پرمپرائیں جان گئے اور کچھ بن گئے، تو سب کا نام روشن کرو گے، اپنا، اپنے گھر والوں کا، اپنے محلے کا، اپنے شہر کا اور اپنے صوبے کا اور اپنے ملک کا۔ کتنے سال انہوں نے ایجوکیشن کو دے دیا؟ ان کی تو پوری زندگی ہی، ہمارے تو بہت سینئر تھے، ہم لوگ جانتے تھے کہ انہوں نے 1958 سے اپنا سفر، ادبی سفر اور زندگی کا یہ سارے سفر شروع کیے ہیں، اور تقریباً 50 سال تک، 48-49 سال تک، ہم اس کو نصف صدی کہیں گے، آخر تک، یعنی جب وہ بیمار تھے اور لیور کینسر تھا، ان کو معلوم تھا ان کو، لیکن اس وقت بھی جو بھی انہیں دیکھنے آتا تھا، ملنے آتا تھا، تو ہم لوگوں کو ہمارے اساتذہ بتاتے تھے کہ دیکھیں حبیب خاں صاحب کو، کہ وہ سفارش کر رہے ہیں نئے بچوں کے لیے، داخلوں کے لیے، کتابوں کے لیے اور اچھے اور معیاری ایجوکیشن کے لیے یا اداروں کے لیے۔ بہت ہی آئیڈیل شخص ہوا۔ جس طریقے سے آپ نے ان کے ساتھ ایک لمبا سمے بتایا ہے، کوئی ایسی یادگار بات جو آج بھی آپ کو یاد ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میرے وہ بہت سینئر تھے، لیکن ہم نے انہیں اپنے 2 سیمینارز میں دیکھا ہے۔ ایک سیمینار ہمارے استاد محترم جو اس وقت چیئرمین تھے، پروفیسر نعیم احمد صاحب، وہ ایک سیمینار کروا رہے تھے، ورکشاپ کروا رہے تھے، اور وہ ورکشاپ تھا مراٹھی اردو ادب پر، 3 دن کا ورکشاپ تھا۔ اس میں بامبے سے سلام بن رزاق آئے ہوئے تھے، اور بھی مراٹھواڑے سے بہت بڑے لوگ آئے تھے، اور چونکہ میری ڈیوٹی لگائی گئی تھی ڈپارٹمنٹ سے گیسٹ ہاؤس میں اور لوگوں کے ساتھ رہنے کے لیے، اس زمانے میں میں لیکچرر تھا صرف، تو میں بہت لحاظ کرتا تھا، اور وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ مہمانوں کے ساتھ چلو، پروفیسر انصار اللہ صاحب کے ساتھ چلو اور ان کی دیکھ بھال کرو، اور ایسے وہ بچھے رہتے تھے کہ جیسے وہ پروگرام
خود کرا رہے ہوں، پروفیسر نعیم احمد نہیں، شعبہ اردو نہیں کرا رہا ہو، بلکہ ایم حبیب خان صاحب کرا رہے ہوں۔ اور ہر ایک مہمان کے، خاص طور سے سلام میر رزاق نے تو اس کا ذکر بھی کیا ہے، خود انہیں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا تھا، بڑے رائٹرز مراٹھی کے اور اردو کے بہت بڑے رائٹر، وہ بے پناہ لحاظ کرتے تھے۔ ایسے ہی میں نے ایک اور سیمینار دیکھا جو ہمارے استاد پروفیسر انصار اللہ صاحب نے کیا۔ انصار اللہ صاحب نے مہارشی داتا دیال شیوبرت لال ورمن پہ کرایا تھا، جو اردو کے بہت بڑے رائٹر تھے۔ اچھا، ان کو کسی اپادھی سے سمانت کیا گیا؟ ان کو بہت سے ایوارڈ ملے ہیں، بہت سے انعامات جیسے کہ ملے، کوئی ایک خاص کا نام بتائیے۔ جیسے ہر اکیڈمی نے انہیں ایوارڈ دیا ہے، دلی اکیڈمی نے، اتر پردیش اردو اکیڈمی نے، بہار اردو اکیڈمی نے، بنگال اردو اکیڈمی نے، حکومت نے دیے، بلکہ باہر جہاں گئے وہ جمیل الدین علی پر انہوں نے کام کیا تو انہیں فارن سے بھی ایوارڈ ملا۔ وہ کبھی ایوارڈ کے پیچھے نہیں رہتے تھے، نہ اس کا فنکشن مناتے تھے، نہ کوئی جشن مناتے تھے، بلکہ وہ کرتے تھے کہ جشن ہمیں اردو کا منانا ہے۔ اور اردو میں بھی ہمیشہ ان کی یہ رہی ہے بات کہ سب سے بڑی خوبی جو ہمیں وہ دکھلاتے تھے، کیونکہ ہم داستانوں پہ کام کر رہے تھے تو وہ داستانوں کو بہت پسند کرتے تھے، اور ہم سے، خاص طور سے مجھ سے کہتے تھے کہ آپ راہی معصوم رضا کو ضرور پڑھیے۔ ایسا راہی کہا جاتا ہے کہ جن بچوں کو انہوں نے مفت میں شکشا دی، ان کو تعلیم دی، آج وہ ہندوستان کے کئی بڑے عہدے پر بیٹھے ہیں، کیا مانتے ہیں، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایسے تو بہت سے بچے ہوں گے، اور جس کے ہمارے دوست ابھی موجود بھی ہیں، ان کے بڑے بیٹے خورشید احمد صاحب، ان کے پاس ان کی تفصیل بھی ہے، وہ اس کے تمام بتائیں گے۔ ہم دوسروں کی بات کیوں بتائیں، ہم خود بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے کرم سے، ان کی نوازشوں سے تمام منصب ہمیں ملے۔ ایسے ہی اور بھی لوگ ہمارا ذکر کیا کرتے تھے، یعنی ان کا ذکر کیا کرتے تھے، شہر کے لوگ خاص طور سے، کیونکہ قاضی پاڑے میں ان کے سسرال تھی، اور قاضی پاڑے میں اردو، ہماری یونیورسٹی کا ایک چھوٹا سا اسکول بھی تھا، تو وہاں کے اسکول سے لے کے یہاں تک، اور پھر جو شمشاد مارکیٹ میں انجمن کا دفتر تھا وہاں سے لے کے، اور دلی میں یعنی مہاتما گاندھی کے بالکل سامنے ان کا دفتر تھا، وہاں پر ماتا سندری لائن میں، وہاں تک کہ ان کے تمام خدمات ان کی ایسی ہیں کہ بے پناہ ان کے خدمات ہیں۔ اچھا، یہ وہ لوگ ہیں جو خاموشی سے مدد کرنے والے ہوتے ہیں، جو شو نہیں کرتے ہیں، جو نمائش نہیں کرتے ہیں، جو پیچھے کھڑے رہتے ہیں۔ یہ وہ اس پر عمل کرتے تھے کہ ایک مٹھی سے، بند مٹھی سے دو، تاکہ دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چل سکے، اس لیے کبھی انہوں نے اس کا اشتہار نہیں کیا۔